اور ایک اور مرض پھیل گیا، مسجد میں قرآن شریف اچھا سا دیکھ کے کمرے میں لے جائے. وہ مسجد کا قرآن شریف مسجد کا وقف ہے. اگر تم کمرے میں لے کے رکھ گئے، اللہ آپ کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل، جب تک اس کو واپس نہ کرے. مسجد کا ایک جز قرآن لے جانا گناہ کبیرہ و حرام ہے، قطعاً جائز نہیں. مسجد کی چیزیں مسجد میں مطالعہ ہوگی. مسجد کی چٹائی باہر نہیں جا سکتی. مسجد کے لاؤڈ سپیکر باہر لے جانا ناجائز، الا یہ کہ مسجد کا کام ہو، جنازہ ہو رہا ہے، عید ہو رہی ہے. مسجد کے قرآن شریف قطعاً کمروں میں نہ لے جا، فوراً واپس لا کے رکھو. آپ کو ادارے نے قرآن مجید دیے مخصوص نسخہ بہترین، اسے عمر بھر پڑھے اور دیکھتے رہے تاکہ آپ کی تفسیر پختہ ہو. اور جن کو ایسے نسخے ملے جن میں وہ ہمارا مقدمہ نہیں تھا، وہ میں نے علیحدہ چھپوا کے بانٹ دیا. جن کو نہیں پہنچا ہے وہ آج لے لے. اور جن کو قرآن شریف کا نسخہ ہی سرت سے شروع سے نہیں ملا، 100-150 حضرات ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی نیا نسخہ تقسیم ہو جائے. بہت احتیاط کرو، علم سے احتیاط پیدا ہونا چاہیے. اگر علم حاصل کر کے بے احتیاطی ہو گئی تو علم کی روح مر جائے گی. اللہ کے دربار میں کاذب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خدا کے ہاں سچا ثابت ہونا بہت ضروری ہے. کوئی چیز مسجد کی کہیں بھی، کسی مسجد کی بھی، مسجد سے باہر لے جانا ناجائز. یہ بات سن لو ذرا میری. اب ایک بات یہ سن لو کہ حدیث شریف میں ہے ہر انبی نبی اور رسول نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شفاعت کر لی اور مکمل ہو. جبریل کو حق تعالیٰ کہتا ہے کہ کس کو دوزخ میں رکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے دوزخ میں کوئی بھی نہیں، جتنے تھے نکلنے کے قابل وہ سارے نکل گئے. حق تعالیٰ کہے گا، آواز آ رہی ہے، یا حنانو یا منان، اے مہربان ذات مجھے بھی بچا. حق تعالیٰ جبریل کو کہتا ہے کہ ذرا عرش کے ساتھ سر لگا دو، کان لگا. عرش پانی آواز اور خطر دے، یا خدا یا. جبریل بھاگتا ہوا جہنم کی طرف جاتا ہے، اور جہنم کے تمام فرشتے، خاص کر وہ مالک جو جہنم کا بڑا دروغہ ہے اور چیف سیکرٹری ہے، وہ کہتے ہیں ایک ایک فرد جو داخل ہوا باہر گیا، اور کتنی دیر میں، وہ گھڑیاں، وہ سب مجھے یاد ہے، ایسا کوئی آدمی نہیں. پھر جبریل بارگاہ الہی میں پیش ہوتا ہے استغاثہ لے کر. حق تعالیٰ کہتے ہیں کان لگا، عرش کے ساتھ کان لگا. وہ کان لگاتے جبریل رونے لگتا ہے، فریاد آ رہی، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یا حنان و یا منان. پھر وہ جاتا ہے 3-4 دفعہ مالک النار کی طرف، اور اس کو کہتا ہے تیری بھی عزت اس میں ہے اور میری بھی، کہ بد نکالو کہاں ہے، کس طرف چھپایا ہوا ہے. جہنم کے تمام داروغے اور جتنے ذمہ دار ہیں وہ سب کے سب معذرت کریں گے، لا علمی ذکر کریں گے. حق تعالیٰ کہیں گے جہنم کے قعر میں، بالکل تہ میں، کیڑے کی شکل میں ایک انگارہ ہے، اس کو اٹھا لو. وہ انگارہ وہی ہے، یا حنان یا منان والا ہے. لا الہ الا اللہ. خدا تو بڑا ہے، تجھ سے کوئی بڑا نہیں. تمام کے تمام علم نفی. سارے ملائک اور سارے ذمہ داران. امام اعظم نے مسند کے اندر، امام اعظم میں یہ واقعہ نقل ہے، امام کے ابو حنیفہ کی روایت میں، یا حنان و یا منان. کیا زبردست وظیفہ ہے، یا حنان و یا منان. تو آگ میں جلوس کے وہ انگارہ بن گیا، انگارہ جلوس کے مڑ گیا، مڑنے کے بعد اس کی شکل ایک کیڑے کی ہو گئی.
कीड़ा भी बिल्कुल पत्थर जैसे और पत्थर भी जैसे आग का हिस्सा जैसे, और वहां से आवाज अब भी आ रही है या हन्नानो या मन्नान। ईमान बसीत है, आखिरकार एक न एक दिन निजात दिला